امریکہ ایران میں مذاکرات نہ ہو سکیں، اسرائیل اس وقت ایسا چاہتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حالانکہ ایک طرف ہم دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان مذاکرات کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر اسرائیل کا جو رویہ ہے وہ دیکھا جائے، جو نیتن یاہو صاحب کا رویہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اس کے برعکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ 40 سال سے ہم اس دن کا انتظار کرتے کہ کب ہم ایران پر حملہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی جواب آتا ہے وہ بھی یہ آتا ہے کہ ہم بھی 26 سالوں سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں موقع ملے گا، آپ کی جانب سے ہم پہ اٹیک کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم آپ کو ناکو چنے چپوا دیں گے، آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ طارق سمیع صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ سر، اسرائیل نے حملہ تو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو حملہ اسرائیل پر کیا گیا ہے، سو مطلب حملے کرنے سے اسرائیل جو ہے وہ بھی باز نہیں آ رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جوابی حملہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیا گیا تو ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس پر کیا کہیں گے سر؟ شکریہ کاشا، یہ گزشتہ رات میں ساری دیکھتا رہا ہوں ساری ان چیزوں کو جی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی میدان میں آئے، ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئیں، اسرائیل کی طرف سے بھی آئیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ لبنان میں جو جنگ بندی ہوئی اور امریکہ نے پاکستان کی کوششوں سے کرائی، تو اس میں پھر اسرائیل نے مسلسل وہی غزہ میں جس طریقے سے جنگ بندی کے بعد حملے کرتا رہا، معصوموں کو نشانہ بناتا رہا، تو لبنان میں بھی یہی صورتحال اس نے پیدا رکھی۔ اس صورتحال میں پھر ایران نے بھی ایک اپنا حکمت عملی جو ان کی اپنی ہوگی اس کے تحت انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، میزائل گرائے۔ پھر امریکی صدر نے کہا کہ نیتن یاہو کو میں کہہ رہا ہوں کہ حملہ نہ کرنا، جواباً جو ہو گیا بس ہو گیا، آگے مذاکرات کی میز پہ ایران آئے اور ہم معاہدے کی طرف بڑھیں کہ معاہدے کے قریب پہنچے ہوئے، لیکن اسرائیل نے جو بات نہیں مانی، اور میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسرائیل اتنا آزاد اور خود مختار ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کے پاورفل پریزیڈنٹ کی اور امریکہ کی بات نہ مانے۔ یہ انہوں نے ایک آنکھ ماری ہوگی کہ حملہ نہ کرو، ایک مار دی ہوگی حملہ کر دو۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں جو سپر پاور ہے۔ ایران بھی یہی کہہ رہا ہے، وہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ سنجیدگی سے اور صحیح طریقے سے بات کریں اور تو ضرورت نہیں ہونی تھی کہ وہ جوابی حملے کرتا یا وہ لبنان پہ حملے جاری رکھتا۔ تو امریکی صدر نے پہلی دفعہ کچھ تھوڑے سے پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، لیکن اس میں عملاً دیکھنے کی بات ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اب دنیا بھر میں اس وقت بحران کی کیفیت دوبارہ پیدا ہو چکی ہے، گلف کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں پھر، اور پاکستان نے اتنی مشکل سے ان کی درمیان جنگ بندی کرائی، سیز فائر کرایا، مذاکرات کا ایک دور، تاریخی دور 47 سال کے بعد اسلام آباد میں ہوا تھا، دوسرا دور نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک رابطہ ان کا جاری رہا۔ فیلڈ مارشل 2 مرتبہ تہران گئے، اپنا محسن نقوی 3 مرتبہ میرا خیال ہے گئے تھے، تیسری مرتبہ ادھر ہی ہیں یا واپس آ گئے، ابھی کنفرمیشن نہیں آئی، وہ گئے پاکستان نے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے لیول پہ ہر سطح پہ رابطے رکھے۔ تو کل رات کو بھی عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور انہوں نے خود ٹویٹ کر کے یہ خبر دی کہ یہ ہماری بات ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ خلاف ورزی اور گڑبڑ جو ہے اسرائیل کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے۔